حصول برکت کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ یہ کتاب اور قرآن مبین کی آیتیں ہیں۔ الف لام را یا اس طرح کے جو حروف سورتوں کے شروع میں آتے ہیں، ان کے حوالے سے مختلف اقوال ہمارے علماء دین کے ملتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ الف لام را یہ سورت کا نام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ وہ سورہ ہے جس کا نام الف لام را ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ الف لام را وغیرہ جو اس طرح کے حروف صورتوں کے شروع میں ہوتے ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے۔ ان کا معنی اللہ جانے یا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جانے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حروف مقطعات کی تفسیر کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر ہم اس میں گفتگو کریں تو اس کے متعلق مکلف متصور ہوں گے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ آپ کہہ دیں وما انا من المتکلفین، میں مکلف نہیں ہوں، یعنی ایسے حروف کا معنی جاننا اس کی ہمیں تکلیف نہیں دی گئی ہے۔ اور صاحب رول بیان فرماتے ہیں کہ ان حروف کے اندر اتنے راز ہیں، اتنے معانی ہیں اور اتنے خزانے ہیں کہ جہاں تک جو ہے وہ انسان کی طاقت پہنچ ہی نہیں پاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے ان کو اس کا علم عطا فرماتا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ الف لام را کا ہر حرف کسی اسم کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی الف سے مراد ہے اللہ کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے، اور لام سے جبریل علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا گیا، اور میم سے یہ اشارہ کیا گیا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہو گیا، الف لام را کا معنی یہ ہو گیا کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے ہے، جبریل علیہ السلام لے کر کے آئے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ کلام نازل کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک معنی اس کا بیان کیا گیا۔ تو یہ کتاب کی آیتیں ہیں اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ اس کے بعد میں ارشاد فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر بہت آرزویں کریں گے کہ کاش مسلمان ہوتے۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہیہم الامل فسوف یعلمون، انہیں چھوڑ دیجئے، وہ کھائیں اور نفع اٹھائیں اور انہیں آرزوئے دنیا کھیل میں ڈالے، ان قریب یہ جان لیں گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر کافروں کے حوالے سے بتایا گیا کہ آخرت میں کافر یہ آرزویں کریں گے کہ کاش دنیا میں اللہ کے احکام کو مان لیتے اور ہم مسلمان ہو جاتے، اسلام لے آتے۔ حدیث پاک میں ہے کہ وہ مسلمان جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جرم کی وجہ سے جہنم کے حوالے کرے گا، جب وہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے تو کافر مسلمانوں سے پوچھیں گے کہ کیا تم مسلمان نہیں تھے؟ وہ کہیں گے ہم مسلمان تھے۔ تو کافر پھر ان سے طنز کرتے ہوئے کہیں گے کہ کیا تمہارے اسلام نے تمہیں جہنم سے بچایا نہیں؟ تم مسلمان ہونے کے باوجود بھی جہنم میں کیسے چلے آئے؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے اس طنز کی وجہ سے رحم فرمائے گا اور مسلمانوں کے بارے میں حکم دے گا کہ ان کو جہنم سے نکال کر کے انہیں جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ تو جب مسلمانوں کو جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں وہ لوگ داخل کیے جائیں گے تو اس وقت ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے
تو ہم کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بڑے رحم و کرم والا ہے، بہت سارے بندوں کی شفاعت قبول کرتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ آخر میں جہنم میں سے جتنے مسلمان تھے سب کو نکال کر کے جنت کے اندر بھیج دے گا، اس وقت کافر تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، ہمارے بارے میں بھی کوئی شفاعت کرتا اور ہمیں بھی جہنم سے نکال کر کے جنت کے اندر داخل کر دیا جاتا۔ تو اس وقت کافروں پر بڑی عجیب کیفیت ہوگی اور وہ اس وقت حسرت کے اندر مر مٹیں گے کہ ہم بھی جہنم سے کاش نکل جاتے، مسلمان ہوتے تو۔ اور بعض مفسرین نے یہاں پر کافر سے مراد جو ہے وہ فاسق لیا ہے، یعنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ قیامت میں فاسق اور گنہگار لوگ تمنا کریں گے کاش ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، فرما برداری کرتے تو ہم جہنم میں نہیں آتے، ہم بھی جنت میں چلے جاتے۔ اور ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا کہ قیامت میں وہ لوگ جو دنیا کے اندر سستی کرتے تھے، عبادت نہیں کرتے تھے، وہ تمنا کریں گے کاش ہم نے عبادت میں محنت کی ہوتی تو آج ہم تکلیف کے اندر مبتلا نہیں ہوتے۔ یا قیامت میں جو غافل لوگ تھے دنیا میں وہ یہ تمنا کریں گے کاش ہم غفلت کا شکار نہ ہوتے تو آج ہماری زندگی اچھی ہوتی اور ہم نعمتوں سے سرفراز ہوتے۔ بہرحال یہ تمام تفاسیر اس کی منقول ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا سے جو بھی جاتا ہے وہ شرمندہ ہو کر کے جاتا ہے، حسرت کے ساتھ میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ کافر تو اس لیے ملامت کرتا ہوا جاتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ کفر پر سخت سزا ملنے والی ہے تو وہ حسرت کرتا ہے کاش مسلمان ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اور مومن جب دنیا سے جاتا ہے تو اپنی کوتاہیوں، اپنی غفلتوں اور اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے کہ کاش میں اللہ کی عبادت کرتا اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام سے مالا مال ہوتا۔ تو دنیا سے جاتے جاتے سب کو یہ حسرت ہوتی ہے اور اس حسرت کے ساتھ میں وہ دنیا سے جاتے ہیں۔ اور آگے جو یہ ارشاد فرمائے ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، یعنی اے محبوب کافروں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، یعنی کافروں کی توہین کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اے محبوب یہ کافر کسی کام کے ہیں ہی نہیں اور کسی حساب کے ہیں ہی نہیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، کھائیں پئیں، ویتمتعوا دنیا میں عیش کریں، نفع اٹھائیں، ان کو جو کرنا وہ کریں، ویلہم العمل، اور ان کی لمبی امیدیں ان کو دنیا کے اندر ایسے ہی جو ہیں وہ بہم و گمان کے اندر مبتلا رکھیں۔ جب یہ مرنے کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں ان کی حاضری ہوگی تب ان کا حساب و کتاب پورا ہوگا۔ تو بحر العلوم میں یہ منقول ہے کہ آرزو میں پڑھنا اس امت کے لیے رحمت ہے، کافروں کے لیے تو حسرت ہے، لیکن آرزو کے اندر پڑھنا یہ مسلمانوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ اگر آرزویں نہ ہوتی تو پھر ہماری زندگی دوبر ہو کر کے رہ جاتی، یعنی ہر وقت اللہ کے خوف میں ہم مبتلا رہتے، اور آرزو ہمارے دل میں اگر نہیں پیدا ہوتی تو پھر ہر وقت ہم خوف میں مبتلا رہتے، نہ ہمارا شادی کرنے کا دل کرتا، نہ مکان بنانے کا دل کرتا، نہ کچھ کمانے کا دل کرتا، ہر وقت یہی ڈر ہمارے دلوں میں لگا رہتا اور ڈر کے اندر مبتلا رہتے۔ تو اللہ نے ہمیں آرزویں دے دی تاکہ آرزوؤں کی وجہ سے کچھ دیر جو ہے وہ ہم لوگ راحت پا جاتے ہیں اور پھر دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو پھر اللہ کی یاد میں مگن ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ روایت میں موجود ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہمیں غم ہوتا ہے، اپنے مردے کو ہم دفن کرتے ہیں اور دفن کرنے کے بعد میں جب وہاں سے لوٹتے ہیں تو ایک فرشتہ ایک مٹھی مٹی اٹھاتا ہے اور اٹھا کر کے جانے والوں کی طرف پھینک دیتا ہے کہ جاؤ دوبارہ اپنی دنیا میں مگن ہو جاؤ تم۔ یعنی اگر دوبارہ ہمارے اوپر آرزویں طاری نہ کی جائے تو موت کے ڈر سے ہم لوگ ہر وقت کانپتے رہیں، دنیا کے کام ہم کر ہی نہ سکیں۔ تو یہ آرزوؤں کے اندر مبتلا کر دینا یہ بھی جو ہے وہ اللہ کا ایک ہمارے اوپر انعام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بے شک لمبی آرزو میری امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، اگر یہ آرزو نہ ہوتی تو کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی اور کوئی درخت بونے والا جو ہے وہ پھر درخت بھی نہیں بوتا، یعنی کوئی دنیا کا کام کرتا ہی نہیں، ہر وقت ڈرتا رہتا۔ تو ویسے لمبی آرزو میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، یہ تو بہت غلط بات ہے، لیکن تھوڑی بہت دنیا کی آرزو بھی اچھی رہتی ہے تاکہ بندہ زیادہ خوف میں مبتلا ہو کر کے سونگ کے کاٹا نہ ہو جائے،
کیونکہ بہت سارے لوگ جب خوف الہی ان پر طاری رہتا ہے تو وہ آخرت کے غم میں گھل جاتے ہیں ایک دم، جیسا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ موت کے بارے میں جتنا تم جانتے ہو اگر جانوروں کو پتہ چل جائے تو تمہیں کوئی جانور گوشت والا کھانے کو ملے گا بھی نہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، یعنی جانور موت کے ڈر سے ان کا سارا گوشت گل جائے گا، خالی ہڈی اور چمڑی رہ جائے گی۔ تو وہ تو اتنا موت کے بارے میں جانتے نہیں، لیکن انسان جانتا ہے مگر غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور کچھ بزرگوں نے یہاں پر ایک بڑی عجیب بات بتائی، فرماتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگرچہ سننے میں تو ہم کو لگتی ہے تعجب والی، لیکن اس کا کچھ فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے اگر دنیا کے تمام لوگ عقل مند ہو جاتے تو ہم ٹھنڈا پانی کبھی نہیں پی پاتے اور ہمیں کھجوریں کھانا کبھی نصیب بھی نہیں ہوتا۔ کیا کہا انہوں نے؟ اگر سارے لوگ عقل مند ہو جاتے تو ٹھنڈا پانی ہمیں پینے کو نصیب نہیں ہوتا اور ہمیں اچھی کھجوریں کھانی بھی نصیب نہیں ہوتی۔ کیوں؟ بھائی جو مزدوری کرتا ہے، کنواں کھودتا ہے، پانی نکالتا ہے غربت کی وجہ سے، درخت لگاتا ہے، تو وہ کسی مجبوری کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے۔ لیکن اگر سب لوگ عقل مند بن جائیں اور سب لوگ صاحب مال ہو جائیں تب پھر نہ تو کوئی درخت لگائے گا اور نہ کوئی کنواں کھودے گا اور نہ کوئی ہمارے لیے اچھی بلڈنگ بنائے گا اور نہ ہمارے لیے کوئی گاڑی چلنے کے لیے سڑک بنائے گا اور نہ کوئی گاڑی والا گاڑی ہی بنائے گا، کوئی دنیا کا کام ہو ہی نہیں پائے گا۔ تو اللہ نے کچھ لوگوں کو ہوشیار بنایا، کچھ لوگوں کو بیوقوف بنایا، کچھ کو مالدار بنایا، کچھ کو عقل مند بنایا۔ اس میں اللہ کا بڑا انعام ہے ہمارے اوپر، تاکہ دنیا کا سارا سسٹم چلتا رہے۔ سب اگر ایک جیسے ہو جاتے تو کوئی کچھ نہیں کرتا، سب اپنی جگہ ایک جگہ بیٹھے رہتے۔ تو یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے۔ فرمایا فسوف یعلمون، تو ان قریب یہ کافر جان جائیں گے، یعنی اپنے برے اعمال کی سزا کو دیکھ کر کے معلوم کر لیں گے۔ یعنی اس میں کافروں کے لیے وعید ہے کہ کافر ان قریب جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے دوچار ہوں گے، اور فاسقوں کو بھی اس سے سمجھایا گیا کہ جو گناہ میں مبتلا ہیں وہ بھی باز آ جائیں، ان قریب ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اللہ کا عذاب کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں آنے والی آیات کے اندر مزید جو ہے وہ اس کی تفصیل بیان کی گئی۔